بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پہ جو معززین بیٹھے ہیں اس میں میرے سینئرز بھی ہیں، میرے کولیگز بھی ہیں۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں، اور میں دبستان اقبال کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا کہ یہاں اقبال کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کو میں نے ٹائٹل کیا ہے اقبالز فلوسافیکل اینڈ اسپریچول لیگیسی۔ یہ لیکچر میں ایک پرسنل ایپیسوڈ سے سٹارٹ کروں گا۔ 1990 کی بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، تو ان کی جو بک شیلف تھی اس پہ ایک بوسیدہ سی کتاب تھی جس کے اوپر انگلش میں لکھا تھا اقبال۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انگریزی کی کتاب کون سی ہے اقبال کی، کیونکہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ انگریزی کی بھی انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے۔ تو یہ بائی چانس مجھے پتہ چلا، اور ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کتاب میں نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک دو چیپٹرز پڑھ کے میں نے چھوڑ دی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو میں تھوڑا سا اس چیلنج کو میں نے لے لیا اور یہ کتاب ان سے میں نے لے لی، اور سنس 1990 یہ کتاب میرے پاس ہے، اور پچھلے 33 سال سے اس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ اور جو آج کی ٹاک ہے یہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا جو علم ہے وہ ہے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی تعلیم ساری حاصل کر چکا، اور میں اپنے پروفیشنل کیریئر کا بھی آدھا حصہ میں گزار چکا تھا جب مجھے اتفاق سے یہ پتہ چلا کہ اقبال نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ اٹ از اقبالز میگنم آپس، جس کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کہتے ہیں۔ اور میگنم آپس اس شاہکار کو کہتے ہیں جو کوئی بڑا آرٹسٹ یا لٹریری آدمی کی جو سب سے مشہور کتاب ہوتی ہے اس کو میگنم آپس کہتے ہیں۔ اور ہم پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت بھی 99% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب اقبال نے لکھی ہے، اس شاعر کے بارے میں جس کو ہم نیشنل پوئٹ کہتے ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی جو فلسافیکل اور اسپریچول کنٹریبیوشن ہے یہ صرف اقبال کی شاعری سے سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اس شاعری کے پیچھے اس ورلڈ ویو کو اور اس فلسافیکل کانسیپٹ کو نہیں سمجھیں گے، آپ اقبال کی شاعری بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اقبال آج کل آؤٹ آف فیشن ہو گیا۔ آؤٹ آف فیشن اس لیے کیونکہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ انگلش میڈیم سکولز میں پڑھتی ہے، اور آج کل انگلش میڈیم سکولز کے اندر اردو آؤٹ آف فیشن ہے۔ اور اگر آپ فارسی تو خیر کوئی پڑھتا ہی نہیں، تو اگر آپ اقبال کو صرف اردو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھانے کی یا سمجھانے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل اقبال آؤٹ آف فیشن ہے۔ لیکن اقبال کی کتاب کے بارے میں یا ان کی تھاٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اقبال کا کانٹیکسٹ کیا تھا، اور اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پہ میں نے 1928 کی ڈیٹ اس لیے ڈالی ہے کیونکہ اقبال نے یہ جو لیکچر دیے تھے ان کے پہلے 3 لیکچر انہوں نے سمر آف 1928 کے اندر ری رائٹ کر کے فائنل کیے تھے، اور پھر 1929 کے اندر انہوں نے 3 اور لیکچر دیے، اور یہ کتاب انہوں نے 1934 کے اندر شائع کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقبال کے میچور ایئرز کی فائنل کاوش ہے۔ اب اقبال کے وقت کی سچویشن کیا تھی؟ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیر واز اے بائیفرکیشن آف ماڈرن اینڈ ٹریڈیشنل نالج۔ اب ماڈرن نالج کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب ٹرم ہے جو کہ ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ ماڈرن کا لفظ بڑا کامن ہے،
لیکن میرا خیال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ماڈرن کی فلسافیکل انڈر پننگ کیا ہے. وہ ذرا تھوڑی سی بتاؤں گا کہ ویسٹ کے اندر جب ببلیکل نالج اور سائنٹیفک نالج کا آپس میں کلیش ہو رہا تھا تو 2-3 صدیاں پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان دونوں قسم کی نالج یعنی کہ ریلیجس نالج اور سائنٹیفک یا ماڈرن نالج کو علیحدہ کر دیا جائے. اور ماڈرن نالج انہوں نے اس نالج کو قرار دیا جو کہ انسان کے سینسری ڈیٹا سے سینسری پرسیپشن سے جو ڈیٹا انسان کے ذہن میں جاتا ہے اور اس سے جو نالج کریٹ ہوتی ہے اس کو ماڈرن نالج کہتے ہیں. یہ نالج ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جس کا جو ڈیٹا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انسان شیئر کر سکتے ہیں. اس لیے ویسٹ کے اندر ماڈرن نالج کو اوتھینٹک نالج کہا گیا اور ٹریڈیشنل نالج یعنی کہ ریلیجس نالج کو سیپریٹ کر دیا گیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دیر واز اے سیکولرائزیشن آف نالج اینڈ پبلک لائف ریزلٹنگ ان فارمل اور انفارمل ایتھیزم. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ماڈرن نالج سے ریلیجس نالج کو سیپریٹ کر دیا گیا تو جو معاشرہ اور جو اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم بنایا گیا وہ سیکولر تھا. اس میں ریلیجس نالج کا عمل دخل ختم ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے یا تو اس قسم کی ریالٹی کو جو کہ سینس پرسیپشن میں نہیں آ سکتی اس کو ماننے سے یا تو انکار کر دیا یعنی کہ جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں, یا پھر لوگوں نے ایک انفارمل طریقے سے اس نالج کو یا اس کانسیپٹ کو ایک سائیڈ پہ کر دیا جو کہ ان کا ایک پرائیویٹ معاملہ بن گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سائنٹیفک ورلڈ ویو کیا تھا اور کس طرح وہ تبدیل ہو رہا تھا اقبال کے دور میں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ فرام نیوٹنز بلاک یونیورس ٹو آئنسٹائنز ڈائنامک یونیورس. اب 20ویں صدی کے شروع میں جو سائنٹیفک ورلڈ ویو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پوری کائنات ایک فکسڈ اسپیس کے اندر موجود ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اسپیس ایک ایبسولوٹ اینٹیٹی ہے جس کے اندر پوری کائنات فٹ ہوئی ہوئی ہے. اور اسی طرح ٹائم کا کانسیپٹ بھی یہ تھا کہ ٹائم بھی ایک ایبسولوٹ اینٹیٹی ہے, ہر جگہ ٹائم ایک ہی طریقے سے ہے. تو اس کانسیپٹ کو آئنسٹائن نے چینج کیا اور اس اسٹیٹک اور بلاک یونیورس کے کانسیپٹ کو چینج کیا اور اس نے جو تبدیلی بتائی وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یہ سمجھے کہ ٹائم اور اسپیس کوئی ایبسولوٹ کانسیپٹس نہیں ہیں, کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے بلکہ یہ ریلیٹیو ہیں. اب آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی اس نے کیا بتایا؟ آئنسٹائن کی جو تھیوری تھی اس نے یہ بتایا کہ جو ٹائم ہے یہ یکساں نہیں رہتا. ایک آدمی ایک اسٹیٹک جگہ پہ ایک ہی گھڑی سے ٹائم دیکھ رہا ہو اور ایک اور آدمی ٹریول کر رہا ہو ایک سپیڈ سے تو دونوں کی گھڑیاں مختلف سپیڈ سے چلتی ہیں. جو آدمی ٹریول کر رہا ہے اس کی گھڑی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے. اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ اسپیس بھی کوئی ایبسولوٹ کانسیپٹ نہیں ہے. جب اس نے گریوٹی کو ایکسپلین کیا کہ یہ سولر سسٹم کے اندر گریوٹی کس طرح ورک کرتی ہے, سورج کس طرح باقی پلینٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے ایک سرکل میں چلاتا ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن اس نے یہ دی کہ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے ایک ٹریمپولین ہے, ٹریمپولین کے اوپر اگر آپ ایک بڑا سا بال رکھ دیں لوہے کا تو سینٹر سے وہ نیچے چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کے نیچے جانے کے بعد اگر آپ چھوٹے بالز اس کے ارد گرد رکھیں گے تو وہ بھی سینٹر کی طرف جائیں گے. تو اس نے ایکسپلین یہ کیا کہ جو بڑے آبجیکٹس ہیں یہ اسپیس کو وارپ کر دیتے ہیں, اس وجہ سے جو چھوٹے آبجیکٹس ہیں وہ اس کے ارد گرد اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ بڑے ریولوشنری کانسیپٹس تھے جس نے ایبسولوٹ کانسیپٹس کو چینج کر دیا ٹائم اور اسپیس کے. پھر ہبل ٹیلیسکوپ کا آپ سب نے سنا ہوگا. ہبل ٹیلیسکوپ نے یہ بتایا کہ یہ پورے جو گیلیکسیز ہیں یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, یعنی کہ دس از ناٹ اے اسٹیٹک یونیورس بٹ اے ڈائنامک اینڈ ایکسپینڈنگ یونیورس. اس سے بھی یہ ظاہر ہوا کہ اسپیس جو ہے
وہ جب کریشن ایکسپینڈ کرتی ہے تو اسپیس کریٹ ہوتی ہے. پھر اقبال کے دور کے اندر ہی کوانٹم فزکس بھی آ گئی, اور کوانٹم فزکس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو سب اٹامک لیول کے اوپر جو پارٹیکلز ہیں ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہے فرام دا نارمل لاز آف فزکس. اس کے اندر ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں ان کو جب آپ آبزرو کریں تو ان کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے, جب آپ ان کو نہ آبزرو کریں تو ان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ سب اٹامک لیول کے اوپر پارٹیکلز جو ہیں وہ مٹیریل پارٹیکل سے ویو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ویو سے پارٹیکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریولوشنری ڈیولپمنٹس تھیں. تو پھر ایک پروفیسر وائٹ ہیڈ ایک فلاسفر تھا, اس نے یہ بات کہی دیٹ دا یونیورس از اے اسٹرکچر آف ایونٹس ود اے کنٹینیوس کریٹو فلو. اس کو پروسیس فلاسفی کہتے ہیں. یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ایک کائنات کو آپ ایونٹس کے طور پر دیکھیں. اس کی ایگزامپل, ایک سمپل ایگزامپل یہ ہے اس بات کو سمجھانے کی کہ آپ ایک کار کی مثال لے لیں. ایک کار اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک یونیفائڈ آبجیکٹ ہے, ایک چیز ہے. لیکن اگر آپ کار کو اسمبلی لائن کے اوپر دیکھیں جس کے اندر بٹس اینڈ پیسز کے اندر اس کے اوپر ایک ٹائم اور اسپیس کے اندر ایک اسمبلی لائن ہے جس پہ ایونٹس ہو رہے ہیں, تو یہ انٹر ریلیٹڈ ایونٹس ہیں جس کا نتیجہ ایک کار نکلتا ہے. تو یہ بات بھی کہنے کا یہی ہے کہ یہ ایک فنشڈ یونیورس نہیں ہے, یہ ایک انٹر ریلیٹڈ ایونٹس ہیں اور ایک کنٹینیوس کریٹو فلو کے اندر ہیں یہ سارے. تو یہ جو سارے نئے آئیڈیاز تھے ان کو اقبال نے بڑے غور سے سمجھا اور ان کو اپنے ڈسکورس کے اندر شامل کیا. یہ تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور ان کے اندر تبدیلی کی بات کی جو کہ 20ویں صدی کے شروع کے اندر ہو رہی تھی. اب میں جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی بھی بات کروں گا. اور یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو کولونیل پاورز تھیں وہ آپس میں لڑ کے بہت ویک ہو گئی تھیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ دیر واز رائز آف فیشزم اینڈ کمیونزم دیٹ وڈ لیڈ ٹو دا سیکنڈ ورلڈ وار. اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے فرام اقبال's پرسپیکٹیو اور اس ڈسکشن کے پرسپیکٹیو میں وہ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ جو اس وقت کالونائز تھی وہ اس کا فریڈم اچیو کرنے کے چانسز بہت بڑھ گئے تھے. اٹ واز امییننٹ دیٹ دا کولونیل پاورز ول ہیو ٹو ویکیٹ دا اسلامک ورلڈ. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ماڈرن نالج اور ماڈرنٹی کا پورا ایک پروجیکٹ تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے, اس پروجیکٹ کے اندر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اور فرسٹ ورلڈ وار جو ایک کیٹاسٹرفی تھی اس کے اندر اس کی کانٹرڈکشنز سامنے آ گئیں. اور وہ کانٹرڈکشنز فرسٹ ورلڈ وار کے بعد حل بھی نہیں ہوئیں, اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوگی. تو فلوسافیکل لیول کے اوپر ویسٹ کے اندر ایک ڈیجیکشن تھی, اور اس پورے جو پروجیکٹ آف ماڈرنٹی تھی اس کے اندر جو فیتھ تھا ان کا وہ تھوڑا شیک ہوا. اب اس سارے پرسپیکٹیو کے اندر جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے اندر اقبال, اس بیک گراؤنڈ کے اندر اقبال بات کر رہے ہیں جو اپنی بات کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا کرنا چاہ رہے تھے. واٹ واز ہز ورلڈ ویو اینڈ واٹ واز ہز پروجیکٹ. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو پریزنٹ اے فریش امیج آف دا ہیومن بینگ. یعنی کہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے ہے کہ ہم سب کا اپنے بارے میں ایک امیج ہوتا ہے, اور اس امیج کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سوشل ریلیشنز, ہماری کوالٹی آف لائف, ہمارا اسٹینڈرڈ آف لائف, ہمارے سوشل ریلیشنز, یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اور کلیکٹیولی جو ایک معاشرے میں لوگ اپنے آپ کو جس طرح سمجھتے ہیں, اپنے بارے میں جو ان کا کلیکٹیو امیج ہوتا ہے, اس طرح کی وہ ایک سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنے انسان کے بارے میں ایک امیج بنایا تھا, اور اس کو پھر انہوں نے ایک سوسائٹی کے طور پر, ایک سویلائزیشن کے طور پر امپلیمنٹ کیا تھا. تو اقبال ایک فریش امیج دینا چاہتے ہیں, اس امیج سے ڈیفرنٹ جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں ایک انسان کا امیج تھا.
یہ اقبال کا کانسیپٹ آف خودی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ کریکٹر اور سٹرکچر جو ہے نیچر کا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں، انسان اس کو کیا سمجھتا ہے، اور انسان کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کلائمیٹ اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کافی ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس کو جو نیچر کو بھی وہ ایک ڈفرینٹلی انٹرپریٹ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ نیچر، واٹ از نیچر. اور تیسری چیز، conception of and human beings relationship with the divine reality. اب یہ میں نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اس لیے لکھا ہے کیونکہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر یہ ایلیمنٹ مسنگ تھا، ایک سیکولر فریم ورک کے اندر یہ چیز مسنگ تھی. تو یہ تیسرا ایلیمنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اقبال اس سارے. تو دس از، یو کین سے دس از دا ہائیسٹ لیول آف ڈسکورس جس سے ساری چیزیں باقی کی فلو کرتی ہیں. اور ان کا پروجیکٹ کیا تھا؟ ٹو کریٹ اے مسلم اسٹیٹ دیٹ کوڈ سرو ایز اے ماڈل ٹو دا ورلڈ. ابھی دیکھتے ہیں کہ اقبال کی نالج کے بارے میں اپروچ کیا ہے. ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں، یہ فلسافیکل ٹرم ہے. ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں انکوائری انٹو دا نیچر آف نالج، کہ نالج کیا ہے اور کیسے کریٹ ہوتی ہے. اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نالج از دا ڈائنامک ریلیشن شپ بٹوین کانشیسنیس اینڈ بینگ. اب یہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بینگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو آپ بینگ کہتے ہیں، اور ہیومن کانشیسنس یہ ہے کہ اس بینگ کے بارے میں جو علم ہمارے کانشیسنیس میں ہے اس کو ہم کانشیسنس یا نالج کہتے ہیں. اور یہ ریلیشن شپ ڈائنامک. اور اس میں ایک بات امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو بینگ ہے، جو ہیومن نالج ہے، اٹ از مچ لیس دین دا بینگ. اسی وجہ سے ہیومن نالج کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ انفائنائٹلی ڈیولپ ہوگا. اور ڈائنامک ریلیشن شپ اس لیے ہے کیونکہ جو بینگ ہے یہ بھی ایک پروسیس آف کریشن کے اندر ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. تو اقبال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہی وانٹیڈ ٹو کمبائن ماڈرن ود ٹریڈیشنل نالج. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جیسے جو بائیفرکیشن ویسٹ نے نالج کی تھی بٹوین ٹریڈیشنل نالج اینڈ ریلیجس نالج، اس کو دوبارہ کمبائن کرنا چاہ رہے ہیں، اور کمبائن کرنا چاہ رہے ہیں ود قرآنک نالج. اور اس میں پھر تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تھاٹ اینڈ انٹیوشن آر ویلڈ سورسز آف نالج. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تھاٹ ہم کہتے ہیں جو سینسری پرسیپشن سے، 5 سینسز سے جو ڈیٹا جاتا ہے اور اس سے جو ہم نالج کریٹ کرتے ہیں، اس کو اقبال نے تھاٹ کہا ہے، یا اس کو ماڈرن نالج بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور انٹیوشن کو انہوں نے انٹروڈیوس تو نہیں کیا، لیکن اگر انہوں نے اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماڈرن نالج اور ٹریڈیشنل نالج کو کمبائن کرنا ہے، تو ٹریڈیشنل نالج انٹیوشن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. انٹیوشن وہ فیکلٹی ہے جو کہ جس سے انسان نالج ایکوائر کرتا ہے نان سینسری ریالٹی کا. ایسی ریالٹی جو کہ سینس پرسیپشن میں نہیں آ رہی، وہ ہم انٹیوشن سے اس کا علم حاصل کرتے ہیں. سو اقبال نے سب سے پہلے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ تھاٹ اینڈ انٹیوشن آر ویلڈ سورسز آف نالج. Then he proposed a transcendent approach to modern knowledge. اب ٹرانسینڈنس ماڈرن نالج کے اندر کیا ہے؟ اس کی ایک سمپل مثال یہ ہے کہ جیسے یہ ٹیلی فون ہے. اگر میں نے اس ٹیلی فون کو سمجھنا ہے تو میں اس کو بحیثیت ایک آبجیکٹ کے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، اس کی ساری انٹریکیسی سمجھوں گا اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا. لیکن ایک اور اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو پورا انفراسٹرکچر ہے جس نے یہ چیز کریٹ کی ہے اس کو بھی میں سمجھنے کی کوشش کروں. وہ فیکٹریز کیا ہیں، وہ لیبارٹریز کیا ہیں، وہ یونیورسٹیز کیا ہیں جہاں یہ سارا نالج کریٹ ہو. تو یہ جو دوسری اپروچ ہے اس کو میں کہوں گا ٹرانسینڈنٹ اپروچ، کہ ایک چیز کو دیکھنے کے لیے کے بعد میں کسی اور اس کی مینوفیکچرنگ اور ساری اس کی طرف جاؤں تو نالج میرا ایک چیز کے بارے میں انکریز ہوگا. تو
تو یہ ایک ورس ہے جو اقبال کوٹ کرتے ہیں دیٹ ویریلی ان دا کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ اینڈ ان دا سکسیشن آف ڈے اینڈ نائٹ آر سائنز فار مین آف انڈرسٹینڈنگ. یعنی کہ قرآن میں یہ بات کئی دفعہ آئی ہے کہ کائنات کو آپ اسٹڈی کریں، اس کے اندر سائنز ہیں اس کے کریٹر کے بارے میں. تو یہ وہ ٹرانسینڈنس ہے جو کہ اقبال پرپوز کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسٹڈینگ دا کریشن آف دا کریٹر از اے فارم آف پریئر. اچھا، نیکسٹ چیز جو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دا ہیومن سیلف، جو خودی کا کانسیپٹ ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ واٹ از آف پرائم ایسنس ان اے ہیومن بینگ. اب انسان کے دو تین ایلیمنٹس ہیں ہر انسان کے، جس میں اس کی کانشیسنس ہے، اس کی جو لائف ہے اور باڈی ہے، یہ تین ایلیمنٹس ہیں. اور ان تین ایلیمنٹس میں اقبال نے سب سے زیادہ جو ایسنس کی چیز ہے اس کانشیسنس کو کہا کہ ہماری مائی ایبلٹی ٹو نو دیٹ آئی ایگزسٹ، یہ دس از مائی کانشیسنس ایز ڈسٹنکٹ فرام آل آف یو اینڈ ایوری تھنگ ایلس، اینڈ دیٹ ہولڈز گڈ فار ایوری باڈی. تو یہ کانشیسنس اور نیچر آف آئی ایم کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ کیا چیز ہے. دیر آر ٹو پارٹس آف دا ہیومن بینگز، ہائر سیلف، ایفیشینٹ اینڈ اپریشیٹو سیلف. انہوں نے کہا کہ انسان کی جو کانشیسنس ہے یہ صرف انسان کی تھنکنگ اور میموری نہیں ہے. تھنکنگ اور میموری کے اوپر بھی ایک لیول ہے کانشیسنس کا جس کو ہائر سیلف کہتے ہیں، اور اس کے دو ایلیمنٹس ہیں، ایک ایفیشینٹ اور اپریشیٹو. ایفیشینٹ سیلف کیا ہے؟ اٹ یوزز آور سینسری فیکلٹیز ٹو کنیکٹ، انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈجسٹ اس ان دا ورلڈ آف ٹائم اینڈ اسپیس. یعنی کہ یہ وہ فیکلٹی ہے جو کہ ہمیں اس دنیا کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی نالج دیتی ہے اور ہمیں ایبلٹی دیتی ہے. اینڈ اٹ آلسو ہیلپس اس انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ دا ڈیوائن ریالٹی. یہ انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ اگر آپ نالج میں ٹرانسینڈنس لائیں گے تو انٹلیکچولی آپ کے اندر وہ ایبلٹی کریٹ ہوگی کہ جو ایک نان میٹیریل اسپریچول بینگ ہے جس نے یہ ایک ساری کریشن بنائی ہے، آپ کی سوچ اس طرف جائے گی. کلیئر ہے جی بات؟ اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو دوسرا ایلیمنٹ سیلف کا انہوں نے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ دا سیکنڈ ایلیمنٹ از دا اپریشیٹو سیلف. سیکنڈ پارٹ آف یور سیلف از دا اپریشیٹو سیلف. دس از اے وائٹل بٹ ڈورمنٹ پارٹ آف دا ہیومن سیلف. یعنی کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور جو ایلیمنٹ آف آور سیلف ہم اس کے لیے امپلائی کریں جس کو انہوں نے ایفیشینٹ سیلف کہا ہے، وہ تو بہت استعمال ہو رہا ہے. تو یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے یہ ڈورمنٹ ہے. یہ پہلی بات ہے. اٹ یوزز آور نان سینسری فیکلٹیز ٹو ریکگنائز اینڈ کنیکٹ اس ود دا ڈیوائن ریالٹی. ٹھیک ہے جی. پھر تیسری یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اٹ ہیلپس اس ان ڈیولپنگ اے ریلیشن شپ ود اینڈ ڈرائنگ اسٹرینتھ فرام گاڈ. کہ جب تک کہ آپ اپنے اپریشیٹو سیلف کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، یور ایبلٹی ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود گاڈ ول ناٹ بی ایکٹیویٹڈ. اس پہ آگے بھی تھوڑی میں بات کروں گا. اور پھر یہ آخری بات اس میں یہ اٹ کین بی ایکٹیویٹڈ بائی ہولڈنگ آور ایفیشینٹ سیلف ان ابیئنس. کہ آپ اپنے ایفیشینٹ سیلف کو شٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کا اپریشیٹو سیلف ایکٹیویٹ ہوگا. اس کو دوسری ٹرمز کے اندر جو لوگ اسپریچویلٹی پڑھاتے ہیں وہ اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں. یعنی کہ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو نارمل تھنکنگ کا پروسیس ہے اس کو بند کر دیں اور پھر آپ اپنے دوسرے ایلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کریں. اور یہ ورس ہے دین ہی شیپڈ ہم اینڈ بریتھڈ آف ہز اسپرٹ آن ٹو ہم اینڈ گیو یو ہیئرنگ اینڈ سینگ اینڈ ہارٹ واٹ لٹل تھینکس ٹو یو گیو. تو اس کے اندر دونوں ایلیمنٹس کا اشارہ ہے. جو ہیئرنگ اینڈ سینگ از آور سینسری کیپیبلٹیز، اور جو اسپرٹ کی بات ہے دس از دا ادر اپریشیٹو پارٹ آف آور سیلف.
یعنی کہ اقبال نے ہمیں یہ بتایا کہ ہیومن کانشیسنس ہیز بلٹ ان فیکلٹیز ٹو کنیکٹ اس بوتھ ود دس ورلڈ اینڈ ود گاڈ. ابھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہز کانسیپٹ آف پریئر، نماز جس کو ہم کہتے ہیں. اٹ از این انسٹیٹیوشنل میتھڈ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود گاڈ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یا جس طرح ہم نماز کو ٹریٹ کرتے ہیں اس سے بڑی ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی ایلیویٹڈ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ طریقہ ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اٹ انوالوز ایکٹیویٹنگ دا فیکلٹیز آف دا اپریشیٹو سیلف. اور یہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اور آپ ایکسپیرینس کریں گے کہ آپ کا جو ایفیشینٹ سیلف ہے وہ نماز کے اندر کتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور کتنا آپ کا جو ہے نا اپریشیٹو سیلف ان ایکٹیو ہوتا ہے نماز کے اندر. یہ سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اور یہ انہوں نے ایک فکرہ استعمال کیا تھا جس کو میں بڑا لائک کرتا ہوں. He said that prayer is an expression of man's inner yearning for a response in the awful silence of the universe. ابھی ان کے conception of God پہ جاتے ہیں جس کو philosophical terms میں theology کہتے ہیں. We know God through religious revelation, intuition and studying the signs of God. یعنی کہ خدا کے بارے میں ہمیں ریولیشن سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، یا جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ انٹیوشن کے ذریعے آپ نان میٹیریل ریالٹی کو تک پہنچ سکتے ہیں. اور اسٹڈینگ دا سائنس آف گاڈ مطلب نارمل نالج حاصل کرنے سے بھی ایک، اور اس میں اگر ٹرانسینڈنس ہو تو وہ بھی آپ کو خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اب یہ ایک ورس ہے جو انہوں نے استعمال کی، یہ ایک ڈیفینیشن ہے خدا کی سورہ الحدید 57:3 کے اندر. اینڈ اٹ سیز ہی از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، دا ویزیبل اینڈ دا انویزیبل، اینڈ ہی ہیز فل نالج آف آل تھنگس. تو یہ ایک ورس ہے جو کہ انہوں نے پک اپ کی اور پھر انہوں نے اس سے اپنی آگے بات چلائی. Then Iqbal examined the latest developments in the 3 domains of modern knowledge to develop an intellectual conception of the divine reality. اب یہ جو 3 سبجیکٹس جس کی بات 3 ڈومینز ہیں، یہ ہیومن ایکسپیرینس کے 3 ڈومینز ہیں. پہلا ہے فزیکل، جو ہمارا ایکسپیرینس ہے فزیکل چیزوں کا، جس کو آپ فزکس کہتے ہیں. دوسرا بایولوجی ہے which inquires into the phenomena of life. اور تیسرا سائیکالوجی ہے which is the phenomena of thinking and consciousness. تو اقبال نے اس وقت کی جو کٹنگ ایج نالج تھی ان تینوں سبجیکٹس کے اوپر ان کا انہوں نے ایک احاطہ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ اس سے بھی ہم اس کے ماڈرن نالج اور اس کے انالیسس سے بھی ہم اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں جو کہ یہ ورس کہہ رہی ہے، دیٹ ہی از دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. اب یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، یا وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن انہوں نے ایک راستہ دکھایا آپ کو نالج ڈیولپ کرنے کا، اور قرآن کے ساتھ نالج کو انکارپوریٹ کرنے کا ایک طریقہ بتایا. یہ دس از ویری ڈفرینٹ فرام واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. یہاں پہ جو اب آپ نصاب کی کتاب بناتے ہیں تو اس کے اندر فزکس کی کتاب کے اندر پہلا فقرہ لکھ دیتے ہیں دیٹ دس یونیورس واز کریٹڈ بائی گاڈ، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہم نے اسلامائز کر دیا ہے سلیبس کو. دس از ناٹ واٹ اقبال واز ٹرائنگ ٹو سے. ہی واز ٹرائنگ ٹو tell you that integration of knowledge at a much deeper level has to be done, not this kind of what we try and do. پھر یہ 3 آرگومنٹس ہیں نیچرل تھیولوجی کی، یہ جو کہ خدا کی ایگزسٹنس کو پروو کرتی ہیں. ان میں پہلی ہے کاسمولوجیکل آرگومنٹ. اب کاسمولوجیکل آرگومنٹ یہ ہے جو کہ کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو دیکھتی ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں تو الٹیمیٹلی یو ول ریچ ایٹ دا فرسٹ کاز وچ از انکازڈ اینڈ دیٹ از گاڈ. تو یہ ایک طریقہ انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز نے خدا کو پروو کرنے کا دیا. دوسرا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے. یہ آرگومنٹ کا بیسس یہ ہے کہ اگر آپ اس کائنات کو اسٹڈی کریں اور اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کریٹر از آف انفائنائٹ انٹیلیجنس اینڈ پاور. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کو پروو کرنے کا. اور تیسرا آنٹولوجیکل آرگومنٹ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے خیال کے اندر کوئی چیز آتی وہی چیز آتی ہے جو ایگزسٹ بھی کرتی ہے. سو اگر آپ کے خیال کے اندر کوئی ایک انفائنائٹ پاور اور انٹیلیجنس کا کریٹر ہے تو وہ ایگزسٹ بھی کرے گا. تو یہ جو ویسٹرن آرگومنٹس تھیں ان کو اسٹڈی کر کے اقبال نے ان کے اوپر ایک کریٹیک کی. اور وہ کریٹیک کیا تھی؟ دیٹ گاڈ. یہ جو آرگومنٹس ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 3 آرگومنٹس تھیں ان کے اندر جو خدا کا تصور پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ خدا ایک طرف ہے، کائنات دوسری طرف ہے، اور خدا کائنات کے اوپر ایکسٹرنلی آپریٹ کر رہا ہے. یہ اس قسم کا امیج ملتا ہے ان آرگومنٹس. تو اس کی کرٹیک کر رہے ہیں اقبال. کہتے ہیں دیٹ گاڈ اینڈ یونیورس آر ناٹ ٹو اپوزنگ اینٹیز ود گاڈ آپریٹنگ آن دا یونیورس فرام ود آؤٹ. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کرٹیک کی. اور پھر کہتے ہیں فرام اقبال اسٹینڈ پوائنٹ گاڈ از اے اسپریچول بینگ، ہی از بوتھ ٹرانسینڈنٹ فرام اینڈ ایمننٹ ان نیچر. یعنی کہ کائنات کے ساتھ، کائنات کے اندر خدا ایمننٹ ہے. جیسے انسان کے اندر اس کی کہ انسان کہ میں زندہ ہوں، لائف از ایمننٹ ان می، لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح خدا گاڈ از لائک اے سول ٹو دا یونیورس. اور ٹرانسینڈنٹ کا مطلب ہے کہ ہی از ٹرانسینڈنٹ فرام دا یونیورس ایز ویل. اور یہ ورس ہے انڈیڈ اٹ از وی ہو کریٹڈ ہیومن کائنڈ اینڈ نو واٹ دیئر سولز وسپر ٹو دیم اینڈ وی آر کلوزر ٹو دیم دین دیئر جگولر وین. اقبال کی جو فلاسفی کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے وہ ان کی اسپریچول ڈائمینشن ہے، جس کا میں نے ذکر بھی ابھی کیا کہ ان کی اسپریچول لیگیسی از ویری ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ. اور اس کے اندر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ اپنی جو اسپریچول کانسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا یہ کہاں سے لیا؟ یہ انہوں نے پروفٹس کے ایکسپیرئنس سے لیا، which is different from the conventional concept of Sufism. تو اس کو اقبال ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان کی ریلیجس لائف کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہے فیتھ، which means believing in God and obeying His commands unconditionally without necessarily understanding them. اور اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ، ہم سب تقریباً اس سٹیج کے اندر ہیں اپنے فیتھ کے معاملے میں. جو دوسرا سٹیج ہے اس کو تھاٹ کہتے ہیں. We start developing a rational understanding of our religious concepts. اور تیسرا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکوری کا ہے، جس کو صوفیزم بھی کہا جا سکتا ہے. کہ پہلے 2 سٹیجز کے بعد انسان اس سٹیج پہ پہنچتا ہے. ان دس فیز آف ریلیجس لائف ون ڈیولپس دا ایمبیشن ٹو کم ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود گاڈ. اور پھر اس کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں اٹ از اے میٹر آف پرسنل اسیمیلیشن آف ڈیوائن لائف اینڈ پاور. یہ میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹلی لکھا ہے کیونکہ یہ بات سمجھنے والی ہے. کیونکہ جو اقبال کے وقت میں جو ایگزسٹنگ کانسیپٹ آف صوفیزم تھا وہ یہ تھا کہ دا مور یو گیٹ ان ٹو صوفیزم دا مور یو ڈیمینش یور اون پرسنالٹی. اقبال نے اس کو ٹرن کیا ہے. اینڈ واٹ ہی از سیئنگ اٹ از اے میٹر آف پرسنل اسیمیلیشن آف ڈیوائن لائف اینڈ پاور.
یعنی کہ وہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پاورفل اینٹی کے ساتھ یا انسان کے ساتھ جب آپ ایک ریلیشن شپ کریٹ جو انسان ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے تو اس کی کچھ پاور ایکوائر کرتا ہے. تو اسی فریم ورک کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے آپ خدا کی پاور ایکوائر کریں گے. اور پھر آگے میں چند ایک جو ان کے کوٹیشنز ہیں وہ میں پڑھوں گا جو کہ یہ بات ذرا آپ کو ایکسپلین کریں گے. اور ان میں پہلی ہے The ultimate aim of man's quest for God is not to see something but to be something by transforming into a more fundamental I am. یعنی کہ اپنی آئی ایمنس کو آپ اور ڈیپن اور اسٹرانگ کریں گے. The end of this quest is not emancipation from the limitations of one's individuality. It is, on the other hand, a more precise definition of individuality. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کنونشنل وزڈم تھی صوفیزم میں اس سے کافی ڈفرینٹ بات ہے. The final act of knowing God is not an intellectual act, but a vital act which deepens his whole being, sharpens his will with the creative assurance that the world is not something to be known through concepts, but something to be made and remade by continuous action. It is a moment not only of supreme bliss, but also of great trial. اگر آپ ان ساری باتوں پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری باتیں آپ کے اور ہمارے پروفٹ کے اوپر پوری اترتی ہیں اور ہمارے پروفٹ نے یہ کیا. سو پروفٹ کے ماڈل کے اوپر سے وہ اپنی صوفیزم کے کانسیپٹ کو بتا رہے ہیں. تو یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھی جی اقبال کی. اب آخری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ریلیونٹ از اقبال ٹوڈے. کیا کہہ رہے ہیں اقبال ہمیں یا کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات آپ نے جو نوٹ کی ہوگی میرے سارے ڈسکورس میں وہ یہ ہے کہ ڈی سیکولرائز ماڈرن نالج اینڈ کریٹ نیو نالج. مطلب ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن نے جو اتنا بڑا ایک ایڈیفس کریٹ کیا ہے نالج کا وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اتنی بڑی انہوں نے سویلائزیشن اور جو کچھ بنایا ہے اس کو ہم ایکسیل تب کر سکتے ہیں کہ اس نالج کے اندر ہم ٹرانسینڈنس کریٹ کریں اور نئی نالج کریٹ کریں which takes us beyond what Western civilization has achieved. This is what he was trying to tell you. دوسری بات, ریویو یور کنسیپشن آف اینڈ ریلیشن شپ ود گاڈ اینڈ ریوائٹلائز یور سیلف تھرو یور ریلیشن شپ ود ہم. یہ بات ابھی میں نے صوفیزم کے کانسیپٹ میں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا آپ کو. اور آخری بات, ریکگنائز اینڈ اچیو یور ایلیویٹڈ اسٹیٹس اینڈ بلڈ اے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی دیٹ ریفلیکٹس اٹ. تو جب ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اقبال نے کیا خواب دیکھا تھا پاکستان کے خواب کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے, تو وہ خواب کی جو فلسافیکل انڈر پننگ ہے وہ اس کا کچھ میں نے آپ کو ایک بتایا ہے کچھ. یعنی کہ وہ اسٹیٹ کیا چاہ رہے تھے؟ اے اسٹیٹ ویئر اسلام کوڈ ہیو این اپرچونٹی to mobilize its law, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and the spirit of modern times. This is the kind of state that he was visualizing. اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا آپ خود جائزہ لے لیں. Thank you so much.